آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ آئی بی سی سی سے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کروانے کا طریقہ کار کیا ہے، کون سے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ نے جمع کروانے ہیں، کس طرح آپ اس کی آن لائن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ آئی بی سی سی میں اٹیسٹیشن کروانے کے لیے جاتے ہیں، نہ تو ان کے پاس ایک پوری انفارمیشن ہوتی ہے، نہ انہیں پروسیس کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس جو ہے نا وہ سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کلیئر، اور نہ ہی انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو ہے نا کافی ٹائم ادھر ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے نا وہ کمپلیٹ پروسیس دیکھیں گے، یعنی کہ اگر آپ آئی بی سی سی میں جانے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تو آپ کا جو ہے نا وہ کافی ٹائم بچے گا، اور دوسرا آپ کے سارے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ ویڈیو ساری دیکھ لیتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ جو ہے نا ادھر جا کے جسٹ آپ کو ڈاکومنٹس ہی جمع کروانے ہوں گے، دوسرا سارا پروسیس آپ کا آن لائن ہو چکا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈیٹ آپ کو سلیکٹ کرنی پڑتی ہے کہ کون سی ڈیٹ کو آپ فری ہیں۔ تو اگر کسی دن آپ فری ہیں یا کسی دن آپ جا کے اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہوتی ہے کہ اس دن میں اٹیسٹیشن کے لیے آؤں گا، تو آپ کو جو ہے نا وہ اسی دن وہ پروسیس مکمل کر دیتے ہیں اگر آپ کی ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے، جو اس کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آئی بی سی سی کی ویب سائٹ ہے اسے آپ نے کروم سے اوپن کرنا ہے، گوگل سے نہیں، کروم سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کروم پہ آنا ہے۔ کروم پہ آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے آئی بی سی سی، اور ادھر یہ لکھا ہوگا ibcc.edu.pk، یعنی کہ ان کی یہ پہلی والی سائٹ ہے، اسے آپ نے کلک کر لینا ہے۔ کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے انٹرفیس شو ہوگا، اور سب سے پہلے اوپر ٹاپ پہ یہ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹائمنگ اس کی، یعنی کہ یہ منڈے سے فرائیڈے اوپن ہوتی ہے، اور 8:30 سے لے کر سیکنڈ ٹائم 4:30 تک۔ تو ابھی ہم جو ہے نا اسے وہ بڑی سکرین کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اچھے سے نظر آئے۔ تو اس طرح آپ کو جو ہے نا اس کی سائٹ شو ہوگی۔ لیپ ٹاپ پہ آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ موبائل سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی سائٹ پہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہ ادھر سینٹر میں لکھا ہوگا اٹیسٹیشن کا آپشن، یہ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ ایک بار کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو ادھر آپ نے جو ہے اسے کراس کر دینا، اور ادھر اگر تو آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے آئی بی سی سی پر تو آپ نے ادھر سے لاگ ان کر لینا ہے۔ اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے یہ نیچے لاگ ان کے نیچے رجسٹر والا آپشن ہوگا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کریں گے تو آپ نے جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے ادھر آپ نے اپنا فرسٹ نیم دینا ہے، ادھر لاسٹ نیم، اور ادھر آپ نے یوزر نیم دینا ہے۔ یوزر نیم آپ وہی دے سکتے ہیں جو آپ کا نیم ہو، یا تھوڑی سی چینجنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مختلف طرح کی جو ہے نا وہ ایکویشنز لگا کے جو بھی۔ تو ادھر آپ نے اپنی میل دینی ہے، ادھر آپ نے اپنا جینڈر سلیکٹ کر لینا ہے، ادھر آپ نے موبائل نمبر دینا اپنا جو آپ کا چلتا ہو، اور ادھر آپ نے سی این آئی سی یا پاسپورٹ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر تو آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا تو وہ کر دیں، نہیں تو سی این آئی سی کر دیں۔ ادھر اس کا آپ نے نمبر لکھنا ہے، نمبر لکھنے کے بعد آپ نے پاسورڈ ادھر سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کنفرم پاس کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے اس کا یہ جو ہے نا کیپچا فل کرنا ہے۔ کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے گیٹ رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ میل پہ اس کا ویریفیکیشن آئے گا، تو آپ نے ادھر سے جو ہے نا ویریفیکیشن کر دینی ہے۔ ویریفیکیشن میل سے کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے نا آپ نے ادھر لاگ ان پہ آ جانا ہے، اور ادھر سے لاگ ان کر لینا ہے۔ میں آپ کے سامنے اسے لاگ ان کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا، کیونکہ میں نے آلریڈی اس کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو ابھی میں اسے جو ہے نا لاگ ان کرنے لگا ہوں۔ ادھر میں جو ہے نا اس کا کیپچا فل کرنے لگا ہوں۔ یہ میں نے اسے لاگ ان کیا، تو ابھی میرا جو ہے نا یہ آئی بی سی سی کی سائٹ پہ لاگ ان اکاؤنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی بنایا ہوا تھا۔ تو ابھی ادھر ہم آئے ہیں تو ادھر ان کی اناؤنسمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن کروانے کے 3 طریقے ہیں۔ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ والا، یعنی کہ اگر آپ خود جاتے ہیں
IBCC میں اٹیسٹیشن کروانے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس کی، تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ایک ڈاکومنٹ کی فی جو ہے وہ 1200 روپیہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں کے سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل 2400 روپیہ لگے گا، یعنی کہ اپوائنٹمنٹ میں آپ کو خود جانا ہوتا ہے۔ اس کا ٹائم 8:30 سے لے کے 4:30 تک ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے واک ان کا، یعنی کہ ایکسپریس ایوننگ سروس۔ اس میں آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی، آپ ڈائریکٹ ہی چلے جاتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ لے کے ڈائریکٹ ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے 4:30 سے بعد، یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں لینی پڑتی، آپ ڈائریکٹ جا کے اپنے جو ہے نا ڈاکومنٹ جمع کروا کے اس کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو جو ہے نا وہ اس کے آپ کی ہو جاتی ہے اٹیسٹیشن۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ فیس زیادہ لگتی ہے، یعنی کہ یہ ارجنٹ ٹائپ ہی ہو گیا۔ اور تیسرا جو آپشن ہے وہ ہے تھرو کوریئر۔ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ بزی ہیں یا جاب ہولڈر ہیں یا کسی طریقے سے بھی نہیں جانا چاہتے ادھر، یا نہیں آپ کو سوٹ کرتا ادھر جانا، یا آپ کسی طریقے کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا رہے، تو آپ اسے تھرو کوریئر بھی کروا سکتے ہیں۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے TCS کے ذریعے کروانا ہوتا ہے، اپنے سارے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ آپ نے بھیجنے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ان اوپر دونوں والے میتھڈ کی نسبت زیادہ ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ اس میں 3-4 دن یا 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اوپر والے میں تو جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتا ہے اسی دن ہی آپ کا۔ تو ابھی اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے، اگر تو آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے یعنی کہ خود جانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے جو ہے نا وہ یہ واک ان کرنا ہے یا جو بھی آپ کا طریقہ آپ کو صحیح لگے تو وہ آپ نے کر لینا ہے۔ ادھر سے خیر کچھ نہیں کرنا، ابھی فی الحال آپ نے نیکسٹ ہی کرنا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے نیکسٹ والا بٹن۔ تو ادھر سے ہم نے نیکسٹ کیا تو اس طرح آپ کے سامنے جو ہے نا اس کا فارم اوپن ہو جائے گا۔ یہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے، مطلب اگر آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا ایوننگ ایکسپریس میں یا کوریئر، یہ فارم آپ نے لازمی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجنا ہے، تو یہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے۔ اس کے لیے فل کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ادھر آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے، تو ابھی میں فل نیم لکھ لیتا ہوں۔ میں نے اپنی آلریڈی جو ہے نا وہ اٹیسٹیشن کروا لیا، تو ابھی میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ فارم فل کر رہا ہوں۔ ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، ادھر آپ نے اپنی جو ہے نا وہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اس کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے، اور ادھر یہ جو ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے نا ادھر آپ نے 2025 پہ کلک کرنا ہے۔ ادھر سے آپ نے ایئر سلیکٹ کر لینا ہے اپنا، اور یہ سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے ادھر سے منتھ سلیکٹ کر لینا اپنا جو بھی آپ کا ہوگا۔ تو یہ میں نے جو ہے نا وہ ڈیٹ سیٹ کر دی۔ اس کے بعد ادھر آپ نے سے اپنا CNIC یہ میل آپ نے لکھنی ہے، اور ادھر آپ نے اپنا لکھنا ہے آفس نمبر، اسے آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیچے آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے، یہ آپ نے صوبہ اپنا سلیکٹ کر لیا، پنجاب میرا ہے، سٹی سانگلائل ٹھیک ہو گیا، ایڈریس یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے نیچے آپ نے جو ہے نا وہ سیم ایز ابو کر دینا ہے، اگر آپ کا ایڈریس اور سارا کچھ سیم ہے تو۔ نیچے آپ نے اپنا آنا ہے، تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو ہے نا پیرنٹس یا آپ کے فادر جو بھی وہ جاب کون سی کرتے ہیں، اگر تو آپ کے فادر گورنمنٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ پہ کلک کر دیں، اگر پرائیویٹ ہیں تو پرائیویٹ پہ کلک کر دیں۔ اور اس کے علاوہ نیچے آپ نے آنا اور اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے، تو یہ فادر کا نیم لکھا۔ نیچے آپ نے اپنی آرگنائزیشن فادر کی یا ڈیزینیشن وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں، نہیں تو آپ اسے خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سارا فارم فل کرنے کے بعد یہ جو پرسنل انفو والا ہے پہلے والا، یہ ایک لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے ابھی جو ہے نا وہ سارا فل کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اس پہ کر دینا ہے سیو اینڈ نیکسٹ پہ، اس پہ کلک کیا۔ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے نا وہ دوسرا آپشن اوپن ہو جائے گا، یہ اس پہ گرین ہو گیا ہے اب ایڈوکیشن ڈیٹیل والا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ادھر لکھا ہوگا CNIC فرنٹ، اور اس کے نیچے لکھا ہوگا اپلوڈ ڈاکومنٹ، یہ اس طرح سبز کلر کا لکھا ہوگا، کیونکہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دیے ہیں تو اس طرح میرے جو ہے نا شو ہو رہے ہیں اپلوڈ ہوئے۔ ادھر لکھا ہوگا CNIC فرنٹ، اور نیچے اس طرح کا سبز کلر کا بٹن ہوگا، اوپر لکھا ہوگا اپلوڈ ڈاکومنٹ، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ اسے اپنے ادھر آپ نے کرنی ہے CNIC کی فرنٹ سائڈ، ادھر آپ نے بیک کی جو ہے نا وہ پکچر ادھر لے کے وہ فل کرنی ہے، اور ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی فائل جو ہے نا وہ 200 KB سے کم ہو۔ اگر آپ نے تصویر لی ہے اور اس کی وہ زیادہ MB کی ہے تو آپ نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ وہ 200 KB سے کم ہو۔ اس کے لیے آپ نے اسے کم کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے گوگل پہ آنا ہے، گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے ادھر سرچ کرنا ہے
یہ والا آپ نے سرچ کرنا ہے، ادھر میں نے کیا بھی تھا، یہ لکھا ہوا ہے MB2KB کنورٹر، MB2KB کنورٹر، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، یہ آپ نے سرچ کرنا ہے۔ یہ سرچ کریں گے تو آپ نے جو ہے نا وہ اس پر کلک کر دینا ہے، کسی بھی سائٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بروز لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کریں گے تو کوئی بھی آپ نے ایک پکچر لینی ہے، یہ دیکھیں یہ 263 KB کی ہے۔ اب اسے میں نے جو ہے نا وہ اس کا سائز کم کرنا ہے، ادھر آپ نے اس کا سائز لکھنا ہے جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے 200 لکھا اور ادھر آلریڈی جو ہے نا وہ کی بھی سلیکٹ ہے، اسے میں نے کمپریس کر دیا۔ کمپریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اب جو ہے نا وہ 125 KB کی ہو چکی ہے۔ ادھر سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ یہ اور یہ اوپن بھی ہو چکی ہے، یہ آپ کے جو ہے نا اوپن ہو چکی ہے۔ اس طرح آپ نے اسے جو ہے نا وہ 200 KB سے کم کر کے پھر اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر سیو نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ نیکسٹ نہیں ہوگا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں نیکسٹ کلک کیا، یہ وہ جو ہے نا وہ ایک ریکوائرمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ جانے کے لیے آپ نے ادھر اپنی کم از کم ایک کوالیفیکیشن کو ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو ادھر آپ نے جو ہے نا وہ ادھر ان کی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے۔ تو میں ادھر ایڈ کوالیفیکیشن پہ کلک کرتا ہوں، کلک کیا تو میرے سامنے اس طرح کا جو ہے نا وہ انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے۔ تو فرض کریں میں ابھی جو ہے نا وہ انٹرمیڈیٹ کا ادھر اپنا کروانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اپنے سرٹیفکیٹ یہ فرسٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کریں گے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ SSC میٹرک، یہ آگے لکھا بھی ہوا ہے اور نیچے یہ انٹر والا، تو میں فرض کریں یہ انٹرمیڈیٹ کروانا چاہتا ہوں۔ نیچے یہ بورڈ لکھا ہوا ہے، آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے آپ کا کون سا بورڈ ہے۔ میرا خیر لاہور ہے تو میں نے وہ سلیکٹ کر لیا۔ نیچے آ گیا پاسنگ ایئر، اس کے لیے آپ نے اپنا وہ سلیکٹ کر لینا آپ کا جو بھی پاسنگ ایئر ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ آپ کا سارا سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ انفارمیشن نہ پتہ ہو یا یاد نہ ہو تو آپ کے سرٹیفکیٹ پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی طرح رول نمبر دینا ہے، وہ میرا تھا ہاں یہ والا صحیح۔ تو ادھر آپ نے دینا ہے اپنی رجسٹریشن نمبر یا پھر سے انرولمنٹ نمبر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ لکھا ہوگا اس پہ سرٹیفکیٹ پہ، وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ یہ میرا تھا جو ہے نا رجسٹریشن نمبر۔ اس کے علاوہ اپنے پروگرام، وہ انٹرمیڈیٹ گروپ آپ کا کون سا تھا وہ لکھا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ پہ سارا کچھ۔ میرا خیر جنرل سائنس تھا، تو ادھر آپ نے اپنے ٹوٹل مارکس لکھنا، وہ 1100 تھے اور میرے انٹرمیڈیٹ میں 724 آئے تھے ICS کے ساتھ، تو ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہ جو ادھر کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ ادھر آپ نے اپلوڈ ڈاکومنٹ کرنا ہے اپنا سرٹیفکیٹ، یعنی کہ میں نے یہ ادھر ڈاٹا انٹر کیا ہے نا انٹرمیڈیٹ کا، تو ادھر اس کا مجھے سرٹیفکیٹ بھی کرنا ہوگا اور مارک شیٹ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رزلٹ کارڈ، ان کی بھی مجھے ادھر جو ہے نا وہ فوٹو لے کے ایڈ کرنی ہوگی، اور ان کا بھی جو ہے وہ سائز 200 KB سے کم ہو۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آلریڈی وہ کمپریس کر لیا ہوا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو ادھر میں آپ کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ رہا جو میں نے جو ہے نا وہ اسے کمپریس کر کے کم کیا ہے، تو ادھر اپلوڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے کمپریس کیا تھا تو یہ 140 KB کا ہے، تو ادھر اپلوڈ ہو گیا ہے۔ اگر 200 KB سے زیادہ کا ہوگا تو وہ آٹومیٹک اپلوڈ ہی نہیں ہوگا ادھر۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کا مارک شیٹ یعنی کہ رزلٹ کارڈ اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ آپ نے ادھر اپلوڈ کر دینا ہے۔ وہ بھی میں نے میرے خیال سے جو ہے نا وہ آلریڈی کر لیا تھا، تو آپ نے وہ بھی جو ہے نا وہ اپنا کر لینا ہے۔ اور یہ میں نے وہ بھی کر دیا مارک شیٹ بھی، جی یہ دیکھیں وہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایڈ سرٹیفکیٹ لکھا ہوا اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا آپ کا ڈاٹا جو ہے نا وہ انٹر ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر اس کے علاوہ آپ نے یہ سارا فل کرنے کے بعد آپ نے سیو نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ دیکھیں اب تیسرے نمبر آپشن پہ یہ گرین جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ فرسٹ 2 ہمارے جو آپشن ہو چکے ہیں، ابھی تیسرے پہ آ چکا ہے۔ تو ابھی یہ ادھر سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا جو ہے نا طریقہ ان تینوں میں سے چوز کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ادھر لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ تھرو اپوائنٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود جانا ہوگا، یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا اگر آپ اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ تھرو کوریئر کے کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ TCS کے، تو آپ نے یہ والا سلیکٹ کر لینا ہے۔
اگر آپ جو ہے نا وہ یعنی خود جا کے اپوائنٹمنٹ لیے بغیر ہی کروانا چاہتے ہیں ارجنٹ ٹائپ، اس میں فیس زیادہ لگتی ہے، تو آپ نے یہ والا سلیکٹ کر لینا ہے۔ خیر میں ادھر جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتا ہوں اپوائنٹمنٹ والا، کیونکہ موسٹلی جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں سارے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ ادھر 4 نمبر پہ آ جائے گا گرین والا۔ یہ ادھر میں نے کلک کیا، یہ دیکھیں 4 نمبر پہ آ چکا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو 4 نمبر پہ آنا ہے کہ ڈاکومنٹ سلیکشن والا کون سا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کا کون سے ڈاکومنٹ کی اپنی جو ہے نا وہ آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے، یعنی کہ ادھر میں جو ہے نا وہ اپنے انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹیشن کروانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ادھر لکھا ہوا ہے سرٹیفکیٹ، یعنی کہ سند بھی جسے کہتے ہیں۔ یہ رزلٹ کارڈ لکھا ہوا ہے، یہ پارٹ 1، یہ پارٹ 2 لکھا ہوا ہے۔ خیر میں جو ہے نا اس کے سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹیشن کروانا چاہتا ہوں، تو ادھر میں نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے کہ میں اپنے اس کی یہ آپشن بہت ساری ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ پہلی بار کروا رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ کی کروانا چاہتے ہیں۔ خیر میں اس کی جو ہے نا اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن کروانا چاہتا ہوں، تاکہ آگے بھی اگر کوئی کسی کمپنی میں یا کہیں میری جاب اور لگتی ہے کسی جگہ پہ تو میرے پاس اس کا آلریڈی ریکارڈ ہو۔ تو میں خیر اوریجنل سلیکٹ کرنے لگا ہوں، تو میں نے اوریجنل کر لیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے سلیکٹ کیا آٹومیٹک اس کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ شو ہو چکی ہے مجھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکومنٹ کی فیس جو ہے نا وہ 1200 روپے لے رہے ہیں، تو ادھر یہ 1200 شو ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ 2 کروانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کی 24 لگے گی اس طرح۔ پھر آپ نے وہ نیکسٹ کر دینا ہے۔ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک لاسٹ والا یہ 5 نمبر جنریٹ اپلیکیشن ہے، یہ لاسٹ والا اوپن ہوگا۔ تو ادھر آپ نے اپنا سینٹر سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے سینٹر سے آپ جو ہے نا وہ اپنی IBCC کی اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں۔ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو یہ جو شو ہو رہے ہیں نا جسٹ ادھر ان شہروں میں جو IBCC کے آفس ہیں، تو ابھی میرا لاہور گیا تو میں لاہور سلیکٹ کرتا ہوں۔ خیر وہ میں نے سلیکٹ کر لیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ یہ خیر میں سیلفی جاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ادھر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اور یہ والی آپ نے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ، یعنی کہ آج ڈیٹ ہے 25 آج ڈیٹ ہے۔ تو آپ جو ہے نا اسے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر سے یہ دیکھیں یہ جو ڈیٹس آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی آپ جو اس کی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ آگے جائیں گے وہ دیکھیں ساری آپ جو ہے نا جو مرضی آپ کی ڈیٹ ہے نا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اپنی مرضی سے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ خیر اس کے لیے ہوتا کیا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ کل کی ڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ میں 26 پہ کلک کرتا ہوں، 26 پہ میں نے کلک کیا تو میرے سامنے جو ہے نا وہ یہ ادھر شو ہو چکی ہے ڈیٹ، یعنی کہ 26/2025۔ تو ادھر یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلاٹ والا، اس پر کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ تو 26 تاریخ کو جو ہے نا وہ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں 25 تاریخ کو، تو ٹائم ہو چکا ہے 4:15۔ تو ابھی جو ہے نا وہ 26 تاریخ کی جو فرسٹ والی سیٹس ہیں، یعنی کہ 8:30 سے لے کے 12 تک وہ فل ہو چکی ہیں۔ ادھر لکھا ہوا ہے 1:30 سے لے کے 4:30 تک، یعنی کہ وہ سیٹ جو ہے نا وہ بھی 13 سیٹس جسٹ رہتی ہیں فل ہونے والی۔ تو ابھی میں جو ہے نا کیا کرتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم کا کرنا ہے، تو میں ادھر جو ہے نا وہ 27 سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ 27 سلیکٹ کیا تو ادھر جو ہے نا وہ میں آپ کو سلاٹ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ابھی سیٹیں رہتی ہیں تھوڑی سی، یہ 8:30 سے لے کے 1 تک جو ہے نا وہ سیٹیں رہتی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ والا سلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ فرسٹ ٹائم جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جو سیکنڈ ٹائم جو اپنا ڈاکومنٹ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ آپ کی یہ دوسرا آپشن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو خیر میں آپ کو جو ہے یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے کیا ہے کہ اس پر کلک کر دینا ہے سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح آپ سے پوچھے گا کہ اٹیسٹیشن، یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بار پھر دیکھ لیں کہ آپ یہ ان کی ڈاکومنٹ جو ہے نا اپنے انفارمیشن دیکھ لیں کہ ساری ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں جو بھی۔ تو ابھی میں نے جو ہے نا سبمٹ کے آپشن پر کلک کیا تو میرے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک فارم اوپن ہو جائے گا۔ سبمٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، یعنی کہ یہ دیکھیں گے نیچے شو ہو رہا ہے یہ اینڈ تک جو ہے نا وہ ڈیلیور تک گرین ہے، یعنی کہ یہ میری جو ہے نا وہ مکمل میرا اس کا اٹیسٹیشن ہو چکی ہے اس کی۔ یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ جو کیا ہے نا، تو یہ ادھر جسٹ شو ہو رہا ہے ابھی جو ہے نا فرسٹ والے بھی ہے۔ تو
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ادھر شو ہو رہا ہے PSID، یعنی کہ یہ والا جو نمبر ہے نا، آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کی فی پے کرنی ہے۔ فی کس طرح آپ نے پے کرنی ہے؟ فی آپ نے پے کرنی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اسے آن لائن پے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اپنا ایزی پیسہ اوپن کرنا ہے، تو ایزی پیسہ یا جائز کیش سے بھی آپ جو ہے نا اس کی فی آن لائن پے کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں خیر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا وہ ایزی پیسہ سے اپنی اس کی فی آن لائن پے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر ایزی پیسہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر یہ سی آل پہ کلک کرنا ہے۔ سی آل پہ کلک کریں گے، سی آل پہ کلک کریں گے تو نیچے آپ نے آنا ہے یہ بل پیمنٹ میں، یہ جو لکھا ہوا نا بل پیمنٹ، اس میں آنا ہے۔ اس میں آنے کے بعد آپ نے ادر پہ کلک کرنا ہے۔ ادر پہ کلک کریں گے تو ادھر سے آپ نے یہ سیکنڈ والا آپشن جو ہے نا ون بل ان واچر یا واچر لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کریں گے تو ادھر اب آپ نے جو ہے نا وہ ادھر سے جو نمبر کاپی کیا ہے نا اسے آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، یعنی کہ یہ آپ کی کنزیومر آئی ڈی ہوگی، ادھر آٹومیٹک آپ کا نیم لکھا آ جائے گا اور ادھر آپ کی جو ہے نا وہ فیس لکھی ہوگی۔ ادھر سے آپ نے جو ہے نا وہ اپنی فی پے کر دینی ہے۔ فی پے کریں گے تو ادھر آپ کے جو ہے نا وہ جس طرح یہ میرا لکھا ہوا ہے نا پیمنٹ پیڈ، تو ادھر آپ کا بھی لکھا آ جائے گا پیمنٹ پیڈ۔ یہ آپ کا جو ریفریش کریں گے نا فی پے کرنے کے بعد تو ادھر آپ کا لکھا آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے پرنٹ فارم، ایک آپ نے اس پر کلک کر کے ایک آپ نے اس کا چلان پرنٹ لینا ہے، یعنی کہ اس کی ایک فوٹو کاپی لینی ہے ہارڈ میں، یہ جس طرح اس کی آپ نے ایک فوٹو کاپی اس ڈاکومنٹ کی لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھا ہوا پرنٹ چلان، فی پے کرنے کے بعد اس پہ کلک کریں گے تو جو ڈاکومنٹ اوپن ہوگا ایک آپ نے اس کی فوٹو کاپی لینی ہے۔ فوٹو کاپی لینے کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی یہ دیکھیں ادھر آپ کا جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، جو ہمارا آن لائن پروسیس تھا وہ ہمارا اتنا ہی تھا۔ ابھی ہمارا جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہے فزیکل والا، یعنی کہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں IBCC میں اٹیسٹیشن کروانے کے لیے۔ اس کے لیے IBCC کی ایک جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ کہ جب تک آپ نے اپنے متعلقہ بورڈ سے اسی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن نہیں کروائی ہوگی، یعنی کہ جس ڈاکومنٹ کی آپ IBCC سے اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ نے اپنے متعلقہ بورڈ سے ویریفیکیشن لازمی کروائی ہوئی ہو، یعنی کہ جب آپ نے اپنے متعلقہ بورڈ سے ویریفیکیشن کروائی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک ویریفیکیشن کا پرنٹ بھی دیں گے، وہ بھی آپ نے انہی ڈاکومنٹ کے ساتھ ایڈ کر کے IBCC میں جمع کروانا ہے۔ تو ہوتا کیا کہ بیسیکلی میرا جو ہے نا وہ لاہور بورڈ تھا، تو میں نے اپنا جو ہے نا ویریفیکیشن اس کی لاہور بورڈ سے ہی کروائی تھی۔ تو اگر آپ کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ ابھی اپنی ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے ایک جو ہے نا ویڈیو بنائی ہے جس میں نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح آپ جو ہے نا آن لائن اپنا بورڈ سے ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اگر کسی بھائی کا رہتا ہے یا کوئی گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے لیے آپ ڈاکومنٹ کون سے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک تو آپ کے پاس وہ ڈگری ہو جس کی آپ اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اوریجنل ڈگری ہو، کیونکہ IBCC کی جو اٹیسٹیشن ہوتی ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹ پہ جو ہے نا وہ اسٹیمپ مور وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کے پاس اوریجنل ڈگری ہو، ایک اس کی فوٹو کاپی ہو، یہ دو ڈاکومنٹ ہو گئے۔ دو ڈاکومنٹ وہ والے جو میں نے ابھی آپ کو وہ ایک پرنٹ چلان اور فارم چلان والا بھی یہ والے دکھائے ہیں، یہ اوپر والا ایک پرنٹ فارم ہو اور ایک پرنٹ چلان ہو، دو ڈاکومنٹ یہ ہوں، یہ چار ہو گئے۔ ایک آپ کی جو ہے نا وہ CNIC کی فوٹو کاپی ہو، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ دو ہونے چاہیے، وہ ویریفیکیشن کے ہونے چاہیے، یعنی کہ جب بورڈ نے ویریفیکیشن کی ہوگی تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ویریفیکیشن ڈاکومنٹ دیں گے، ایک پیج کا ہوگا، تو وہ بھی آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے۔ اب بیسیکلی ہوتا کیا کہ جو ہے نا وہ میں نے لاہور بورڈ سے جب کروایا تھا نا اپنی ویریفیکیشن، تو انہوں نے مجھے ایک جو ہے نا ٹوکن دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ جو ہے نا وہ IBCC لے جائیں اور ادھر سے اس کا پرنٹ لے لیں۔ یہ ٹوکن جو ہے نا مجھے ویریفیکیشن جب میں نے کروائی تھی لاہور بورڈ سے تو انہوں نے مجھے یہ ٹوکن دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ٹوکن لے کے آپ جو ہے نا وہ IBCC چلے جائیں اور اپنا اٹیسٹیشن کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا آپ کو ٹوکن ملے گا ویریفیکیشن جب آپ کی ہو جائے گی، تو یہ ٹوکن لے کے آپ نے جو ہے نا وہ IBCC کے آفس جب جائیں گے تو اس کے سامنے آفس کے جو ہے نا وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوگا کمپیوٹر والا، تو اسے آپ نے جا کے دکھانا اور کہنا ہے کہ اس کا مجھے پرنٹ نکال کے دیں۔
میں نے جو ہے نا وہ اٹیسٹیشن کروانی ہے ڈاکومنٹ کی، تو وہ اس ٹوکن پہ آپ کو جو ہے نا وہ 2 پرنٹ نکال کے دے گا۔ پہلے والے پرنٹ پہ یہ والا آپ کا نمبر لکھا ہوگا، یہ جو پہلے لکھا ہوا ہے یہ والا 6 ہندسوں کا، پہلے والے پرنٹ پیج یہ آپ کا 6 ہندسوں والا نمبر لکھا ہوگا اور نیچے آپ کا نیم لکھا ہوگا، اور جو دوسرا پیج وہ آپ کو نکال کے دے گا اس پر یہ والا نمبر لکھا ہوگا اور نیچے آپ کا نیم لکھا ہوگا۔ تو یہ والے ہو گئے ویریفیکیشن والے جو ہے نا ڈاکومنٹ جو میں کہہ رہا تھا، یعنی کہ ٹوٹل ہمارے کتنے ڈاکومنٹ ہو گئے، 2 یہ والے ہو گئے، یعنی کہ ایک یہ والا اور ایک یہ والا، اور 2 یہ والے ہو گئے، 2 دوسرے جو بھی میں نے آپ کو دکھایا IBCC ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اور ایک آپ کی اوریجنل ڈاکومنٹ ڈگری اور ایک اس کی فوٹو کاپی، یہ ٹوٹل 6 ہو گئے، اور ایک آپ کا جو ہے نا وہ ساتھ اپنے CNIC کی جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے اس کی فوٹو کاپی۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ اس کے IBCC کے آفس میں انٹر ہونا ہے، انٹر ہونے کے بعد ادھر جو ہے نا وہ گارڈ کھڑا ہوگا، اسے آپ نے کہنا کہ میرا جو ہے نا وہ سارا پروسیس میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ مجھے جو ہے نا اس کی پرنٹ فارم یا چلان فی دکھائیں جو IBCC کی جو آپ نے فی پے کی ہے، تو آپ نے جسٹ وہ جو ہے نا وہ دکھا دینا ہے جو بھی میں نے آپ کو ادھر سے ڈاؤن لوڈ کروایا ہے، تو وہ بھی آپ نے ڈاکومنٹ آپ نے دکھا دینا ہے، تو اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے نا ٹوکن دے گا، یعنی کہ اس طرح کا آپ کو جو ہے نا جسٹ ایک نمبر دے گا کہ آپ کا یہ والا نمبر ہے، تو آپ نے اپنے باری کا انتظار کرنا ہے۔ اپنی باری کا انتظار کریں گے تو جب آپ کا نمبر آئے گا، یعنی کہ وہ گارڈ جو ہے نا باری باری سے بلاتا ہے کہ اب 1 سے لے کے 20 تک آ جائیں، تو 20 سے لے کے 40 تک آ جائیں، اس طرح جب آپ کا نمبر آئے گا نا تو آپ نے بھی چلے جانا اور آپ نے جا کے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دینے ہیں۔ جب آپ ڈاکومنٹ جمع کروا دیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا ایک چٹ دیں گے، وہ اس طرح کی ہوگی، یعنی کہ میں نے جو ہے نا 20 اگست 2025 کو اپنے ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کروائی تھی، تو میں نے جو ہے نا وہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے آلموسٹ 11:30 کا ٹائم تھا اس وقت، تو 11:30 میں نے جمع کروائے اور میرا نمبر اس وقت انہوں نے لکھا تھا 240، یعنی کہ ریسیونگ جو میرا ہوگا نا نمبر وہ 240 ہوگا۔ یہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ریسیونگ، جب وہ آپ ریسیونگ نمبر ہوتا ہے، یہ 240 میرا تھا، اور نیچے انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ 2:30 بجے، یعنی کہ اس کا جو ہے نا وہ جب آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے نا ٹائم دیتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے بعد آپ جو ہے نا اپنا آ کے لے جانا، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑا ویٹ کرنا ہے 2-3 گھنٹے، جتنا بھی وہ آپ کو کہیں گے۔ ادھر اسٹیمیٹ ٹائم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ اتنے ٹائم تک جو ہے نا وہ آپ کا ڈاکومنٹ مل جائیں گے۔ تو جب آپ کا جو ہے نا وہ ریسیونگ نمبر وہ بلائیں گے، یعنی کہ 220 سے لے کر 240 تک ریسیونگ نمبر بھی آ جائیں، تو آپ کا جب نمبر آئے گا تو آپ نے جو ہے نا انہیں جسٹ یہ والی چٹ ہوگی نا جو یہ والی، اس پر آپ نے اپنا نیچے نیم لکھنا ہے اور ساتھ اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے۔ یہ والی آپ نے جو ہے نا اسے دوسرے ونڈو پہ جا کے آپ نے دینی ہے، اور یہ والی چٹ آپ اسے دیں گے تو وہ آپ کو ریٹرن میں جو ہے نا آپ کے IBCC سے جو اٹیسٹیشن آپ کو ڈاکومنٹ ہو چکے ہوں گے وہ آپ کو ریٹرن کر دے گا۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گیا ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا آن لائن طریقہ کیا ہے۔ میں نے اپنی ساری کوشش کی کہ جو ہے نا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا سکوں اور کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نا مس نہ ہو۔ اگر پھر بھی آپ کا مائنڈ میں کوئی کنسیپٹ ہو یا میں کلیئر نہ کر پایا ہوں تو آپ جو ہے نا مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔